اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے پروگرام روح کربلا، میرے ساتھ ہے ہماری گیسٹ اسپیکر محترمہ سیدہ ام فاطمہ جعفری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت خیر مقدم کہتی ہوں آپ کو۔ شکریہ۔ تو ہم اس پروگرام میں روح کربلا میں بات کر رہے تھے بہت سارے ایسے موضوعات پہ جو کربلا سے وابستہ ہے یا جو کربلا میں حسینی اصحاب تھے ان سے وابستہ ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے ایمان پہ۔ ایمان کے کچھ ارکان ہیں جو امام علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، جس طرح سے صبر ہے، یقین ہے، عدل ہے، جہاد ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلا رکن جو ہے ایمان کا صبر، اس سے کھولنے کی کوشش کی۔ صبر کے آگے بھی فردر کچھ ارکان ہیں جن پہ آپ نے روشنی ڈالی، آپ نے شوق پہ روشنی ڈالی، اور اب ہم بات کر رہے تھے زہد پہ۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے ہمیں زہد کے بارے میں جو ہے کافی انفارمیشن دی، اور ہمیں جو ایک مسکنسیپشن ہے جو سوسائٹیز میں، جو ہمارے معاشرے میں، کہ زاہد انسان وہی ہے کہ جو ہر ایک چیز سے دوری کر لے، فقط نمازیں پڑھ لے یا کسی چیز کے ساتھ اسے کوئی ٹینشن نہیں ہو۔ حتیٰ سیاست وغیرہ میں بھی لوگوں کو ایسے لوگ پسند آتے کہ گورنمنٹس میں کہ چلے یہ ایک ایسا فرد ہے کہ جسے کسی سے کوئی کام لینا دینا نہیں ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ یہ زہد نہیں ہے۔ اتفاقاً ایک زاہد انسان جو ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے ہر ایک فیلڈ میں، جس طرح سے ہم نے کہا بھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ کوئی انسان جو ہے نا فقط اس پہ جا نماز پہ عبادت کرتا رہے اور اپنی فیملی وغیرہ کا اسے کوئی خاص خیال نہ ہو۔ تو ہم بات کر رہے تھے زہد پہ۔ زہد کے بارے میں آپ نے ہمیں کافی اس موضوع پہ آپ نے روشنی ڈالی، کہا کہ آج کیا کنفیوژن ہے لیکن حقیقی زہد کیا ہے۔ تو ہم جو لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کرنا چاہ رہے تھے اور ہماری بات جو ہے کنٹینیو نہیں ہوئی، وہ تھا کہ سب سے افضل زہد کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہمیں آج نصیب ہوئی، جس پہ ہم پچھلے کچھ اپنی قسمت سے بات کر رہے ہیں۔ تو جو زہد کے بارے میں ہم نے کچھ گفتگو کی، اس کے اندر جو ہمارا میرے خیال میں جہاں پہ اختتام ہوا تھا وہ یہ کہ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ دنیا کی محبتوں کا رشتہ خود سے جدا کر دینا، کاٹ دینا زہد کہلاتا ہے۔ کہ خدا سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، کہ لوگوں کے ذہنوں اور دلوں کے اندر جو یہ محبتیں ہیں، جو دنیاوی، جب ہم دنیا کے اندر زندہ ہیں، جی رہے ہیں، تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی ان ذمہ داریوں سے بری ہونے کی کوشش کریں گے اور اپنی ایک انفرادی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے اول، تو اس کے بعد ہم اجتماعی ذمہ داری سے خود کو علیحدہ کرنے کی کوشش کریں گے زہد کا نام لے کے، یا یہ کہ میں تو ایک سادھو انسان ہوں اور بے ضرر انسان ہوں۔ یہ بے ضرر انسان ہے، یہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، نہ اسے کسی سے کوئی غرض ہے، اور یہ انتہائی ایک عجیب چیز ہے، ایک انتہائی بری چیز بلکہ اگر کہا جائے، کیونکہ اب وہ انسان اپنے مقصد خلقت سے تو دور ہے، سو ہے ٹھیک، وہ اپنی ذمہ داریوں سے تو بھاگ رہا ہے، لیکن جو اس کے اطراف میں لوگ ہیں وہ بھی اسے دیکھ کے اسی چیز کو بہتر قرار دے رہے ہیں کہ ہاں شاید یہ طرز زندگی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایوری ون از ان پریز آف دس مین۔ تو یہ جو خدا نے ذہنوں اور دلوں کے اندر ہمارے، ایک تو جائز محبت ہوتی ہے نا، کہ انسان دنیا میں پیدا ہوا، ماں کے دل میں پہلے سے محبت ہے، باپ کے دل میں ایک پدری شفقت آلریڈی موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بچے کے لیے وہ محنت کریں گے اور وہ جو بھی شفقت کے ساتھ اسے پرورش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کو اپنے لیے ایسا ضروری بنا لینا کہ آپ کی اس سے جدائی مشکل ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ چیز جو ہے وہ آپ کو دور کر دیتی ہے حقیقت سے۔ تو جس طرح انسان
جب اپنی والدہ کی شکم سے دنیا میں تشریف لاتا ہے تو شکم میں وہ ناف کے ذریعے اس کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے جو اس ناف کے ذریعے اس ماں کے ساتھ اس کا قرار پاتا ہے. تو مگر جیسے ہی وہ دنیا اس کی تبدیل ہوتی ہے، وہ شکم کی دنیا سے باہر نکلتا ہے، سب سے پہلا کام جو کیا جاتا ہے وہ کیا کہ اس کو اس دنیا سے جدا کرنے کے لیے وہ ناف کاٹ دی جاتی ہے، تاکہ اب وہ جس جگہ آ گیا ہے وہ اس کو سمجھے، وہ اس کے طور طریقے سے جیے. تو اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ رہیں لیکن دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو اس ناف کی مانند مربوط نہ کریں، اپنے آپ کو دنیا میں رکھیں لیکن آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے اس دنیا کے اندر اپنا دل نہیں لگانا، اپنے آپ کو اس سے اس طرح جوڑ نہیں لینا کہ بس جو ہے وہ یہی ہے. تو موت کا جو لمحہ ہے وہ کس انسان کے لیے زیادہ سخت ہوتا ہے؟ اس انسان کے لیے زیادہ سخت ہوگا جس نے اپنی ناف کو دنیا سے جوڑ لیا. ٹھیک، دیکھیں یہاں پہ ایک اصطلاح ہے کہ موت سے پہلے آپ مر جائیں. کیسے مر جائیں کہ جب جناب اسرائیل آپ کی روح قبض کرتے ہیں، ملک الموت جو ہے وہ جب آپ کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ سب سے پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کی وہ ناف جو آپ نے دنیا سے جوڑ رکھی ہے اسے وہ کاٹ دیتے ہیں. آپ کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، خدا نے یہ آپ کو کسی کو اس چیز کی نشاندہی کی ہی نہیں کہ اس کی موت کب آنے والی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک نعمت بھی ہے. ہاں یہ ایک نعمت بھی ہے، لیکن اب دیکھیے کہ اگر کسی کی ناف اس دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کے لیے وہ کس قدر کربناک ہوں گے وہ لمحے جب اس کو جدا کیا جائے گا اس دنیا سے. ٹھیک، لیکن وہ انسان جو اس کے لیے راحت تر ہو جائے گی، شیریں تر ہو جائے گی موت جو ہے، جس نے اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر مصروف رکھا، زندگی کو جیا اس نے، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس دنیا میں اس طرح سے متصل نہیں کیا جس طرح کہ اس کے لیے دنیا کو چھوڑ دینا مشکل ترین کام ہوتا. اس نے اپنے آپ کو اس کو مقام زندگی معلوم رہا اپنی زندگی کرنے میں، اور اس کو اپنا آخرت کا مقام بھی معلوم ہے کہ وہ میری دائمی زندگی ہے. مجھے حتماً میں کتنا بھی جی لوں، میں کتنی بھی خوبصورت زندگی بسر کر لوں، مگر مجھے جانا آخر میں اپنے اس ابدی مقام پہ ہے جو خدا نے میرے لیے رکھا ہوا ہے ابھی بھی. تو اب تو اچھی چیز کیا ہے؟ جو پہلے ہی اپنے آپ کو اس دنیا سے جدا کر لے، اس سے پہلے کہ ملک الموت اسے اس دنیا سے جدا کرے، تو اس کے لیے وہ موت جو ہے وہ راحت تر ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. وہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے آپ کو اذیت محسوس نہیں کرے گا کیونکہ وہ آلریڈی از ریڈی فار دیٹ نیکسٹ ورلڈ. تو اب ملک الموت کے آنے سے پہلے ہی مر جاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر لیں، نبض بند کر لیں، اپنی دھڑکن کو بند کر دیں، ایسا کچھ نہیں ہے. جو کام جناب اسرائیل نے کرنا ہے وہ آپ خود کر لیں. ٹھیک ہے، اپنے جو کام انہوں نے آ کے انجام دینا ہے آپ وہ خود انجام دے لیں. جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زہد یہ نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ ہو، زہد یہ ہے کہ تمہارا کوئی مالک نہ ہو. یہ وسائل زندگی جو ہیں ہم ان کے مالک بنے بیٹھے ہیں نا، یہ ہمارے مالک لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے مالک ہیں. اصلاً ان چیزوں نے ہمیں اپنا مالک بنا لیا. ان چیزوں نے کیا، گاڑی نے ہمیں اپنا مالک بنا لیا، گھر نے ہمیں اپنا مالک بنا لیا. اب دیکھیں کہ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہم ان کے مالک بنے لیکن وہ انہیں اپنا مالک نہ بنے. لیکن اگر ہم انہیں ان وسائل زندگی کو اپنی ملکیت میں رکھیں، ان کے اسیر و غلام بن جائیں، تو یہ غلط ہو جائے گا. ہم مالک بننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کی ملکیت میں چلے جائیں کہ اس کے بغیر ہماری زندگی بسر ہی نہ ہو، ہماری زندگی چل ہی نہ سکے. بالکل ایسا ٹھیک ہے، تو یہ جو حب دنیا ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ رکاوٹ بن رہا ہے انسان کے زہد میں. دیکھیں پہلے اسی میں امام جو ہیں اپنی حدیث کو آگے بڑھاتے ہیں کہ افضل الزہد اخفاء الزہد، کہ جو افضل ترین زہد ہے وہ زہد کو چھپانا ہے، زہد کو مخفی رکھنا ہے. ٹھیک، امام فرماتے ہیں کہ زاہد بنو لیکن زہد فروشی مت کرو. زہد فروشی کیا چیز ہے کہ زہد فروشی وہ کرتے ہیں جو اپنا زاہدانہ روپ بنا لیتے ہیں. کیسے بنا لیتے ہیں وہ اپنا؟ کہ ہمارا زہد و تقویٰ جو ہے اس کو دیکھ کے لوگ امپریس ہو جائیں. ٹھیک ہے، ہم دنیا سے کتنے بیزار ہیں جب کوئی دیکھ رہا ہو کہ ہم اتنا مرغن کھانا نہیں کھاتے.
ٹھیک ہے، جبکہ آپ کا دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے، جبکہ دل بھی چاہ رہا ہو، لیکن ہم دال کھائیں گے کیونکہ ہمیں اس وقت کوئی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ زہد فروشی. جب دنیا کے سامنے آئیں تو اپنا حلیہ ایسا بنا لیں انتہائی بالکل. جس طرح سے غریبانہ، بہت سارا انتہائی پھٹے. جو بہت کامن اگزامپل ہے وہ ہے کہ آپ نماز شاید فاسٹ پڑھتے ہو لیکن کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے تو تب آپ اپنی نماز کو طولانی کرتے ہیں. ہاں، طولانی کر دیں، کوئی بھی ریاکاری دعاؤں اپنے کو، کسی بھی بالکل کام میں عبادت آپ لے آئیں. ریاکاری، ہاں عبادت میں ہاں، وہ ریاکاری. ریاکاری ہے نا، وہ آپ کے کسی بھی عمل سے ہے. کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے، آپ کو پیاس نہیں ہے یا ہے، آپ کسی بھی عمل میں ریا کو تو اگر وہ آ جائے تو دیکھیے کہ وہ سمیع البصیر ہے، وہ علیم البصیر ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں جانتا بھی ہے، اندر تک ہمیں جانتا ہے وہ چیز ہے. لیکن جب ہم زاہدانہ حالت بنا کے آتے ہیں، پھٹا ہوا جوتا پہن کے آئیں گے، لوگ کہیں گے دیکھو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا کی، لیکن اصل میں میرا دل اس انہیں برانڈز بہترین کے لیے چیز. تڑپتا ہے. ہاں بالکل. تو یہ چیز دیکھیں کہ یہ میں نے اپنی زہد فروشی کر دی یہاں پہ نا. یہ زہد نہیں میں نے کیا، میں نے ریاکاری کی. یہ سخت دنیا دار انسان ہے. اور بعض جو کاذب لوگ ہوتے ہیں، جو جھوٹ بولنے والے افراد ہوتے ہیں، وہ زہد کا سہارا لیتے ہیں. ٹھیک. تو لیکن مولا کیا فرما رہے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ تو اپنے قلبی تعلق کو، اپنے حب کو، اپنے پیار کو، اپنی محبت کو دنیا سے کاٹ دے. دنیا سے تیرا کٹا ہوا ہو لیکن زندگی کے وسائل تیرے پاس ہوں. جب تو تعلق ختم کرے تو تجھے اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمیں وہیں تو صبر کام آئے گا ہمارے. زہد جس کی شاخ ہے وہ صبر ہی ہمارے کام آئے گا جب ہم دنیا سے لا تعلقی اختیار کریں گے، کیونکہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں گے کہ اٹ از ناٹ فار ایور ود می، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی فار ایور ود دس تھنگ. تو جب مجھے یہ پتا ہے کہ جب اس نے کل ختم ہونا ہے تو اگر یہ آج ختم ہو جائے تو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ یہاں پہ واقعاً خدا کے لیے یہ کام انجام دیتے ہیں تو انتہائی مدد خدا کی آپ کی زندگی میں شامل ہوتی ہے. خدا نہ صرف دنیاوی طور پر، روحانی طور پر آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ بلند کر لیتے ہیں. کیا بات ہے. یہی وہی دنیا کے بارے میں امام بات کر رہے ہیں جس دنیا کو امام نے طلاق دیا ہوا ہے. بالکل. اور یہ وہی دنیا ہے جس کے بارے میں امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایسی ہے، اس کا حب ہونا تو یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے، لیکن اس دنیا کی جب وہ تعریف کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت، کہتے ہیں کہ ایک ایسی خاتون کی مانند ہے کہ جو بہت زیادہ میک اپ اپنے اوپر لگا کے سب کو اپنی اور اٹریکٹ کرتے ہوئے کرتی ہے، لیکن اس کے شاید بہت سارے شوہر ہیں لیکن ہے کسی کی بھی نہیں، ایک کی بھی نہیں ہے. تو اسی دنیا کو امام علی علیہ السلام طلاق دے چکے ہیں. یعنی یہ دنیا ایسی ہے کہ اپنے رنگ، اپنے جو اس کے جو بھی کہے کہ دنیاوی کمالات ہیں ان سے ہمیں جذب کرتی ہے اپنی اور، لیکن انہی تمام اس رنگین دنیا کو امام ہمارے جو ہے طلاق دے چکے ہیں. بالکل. تو جو ہماری جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی حج کا موقع گزرا اور تمام لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں، کچھ نے میدان عرفات کے اندر جو ہے وہ اپنی قربانیاں دی منا میں، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں جو ہے جانور کی قربانی کی. تو لیکن جب خدا تعالیٰ ہمیں حج کے لیے بلاتا ہے تو مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر یہ عمل لوگ انجام دیتے ہیں کہ اسی لیے اللہ نے حج کے اندر بلایا ہے کہ حج کرنے آئیں اور اپنے تمام تعلقات پہ، جو دنیاوی تعلقات ہیں ان پہ اپنے ہاتھ سے چھری چلا کے آئیں. بالکل. جو جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہوں نے جب کہ وہ 82 ایئرز کی ایج میں والد بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کس قدر محبت ہوگی اپنے اس اولاد سے. اولاً کہ جب وہ باپ بنتے ہیں، ابھی وہ بچہ انتہائی چھوٹا ہے، تو خدا چاہتا ہے کہ اس بچے کو اور اس کی والدہ کو ایک ایسے بیابان میں چھوڑا ہو جو ناقابل آباد ہے. یہ بھی نہیں کہ آباد نہیں ہے، کہا کہ جو ناقابل آباد جگہ ہے. اور وہاں پہ پھر اس ماں کی استقامت دیکھیں، اس ماں کا صبر دیکھیں کہ اس نے اس انداز میں صبر اور استقامت کیا وہاں پہ کہ خدا نے اس کی ہوئی جدوجہد کو، دنیا اس کے لیے کی واجب قرار ہوئی دیا. سعی کو اللہ نے تمام رہتی دنیا تک کے لیے حاجیوں پہ واجب کیا کہ وہ آئیں تو وہی عمل، وہی سنت جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ جو ہے وہ انجام دیں. تو کیونکہ انہوں نے اپنے زہد اختیار کیا، استقامت سے صبر کے ساتھ اپنے
والی کی بات کا احترام کیا، ولی خدا کی بات کا احترام کیا، اور اس پہ شکایت نہیں کی، شکوہ زبان پہ نہیں آیا بی بی کی. اور اس کے بعد دیکھیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو پھر حکم ملتا ہے کہ آپ اس بچے کو ذبح کر دیجئے. اور جب وہ اپنے آنکھوں پہ پٹی ہے، اپنی طرف سے وہ چھری چلا چکے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو کیا کہ وہاں پہ دمبا آ چکا ہے اور جناب اسماعیل نزدیک کھڑے ہیں، تو خدا نے کہا کہ تم اصلاً اس محبت پہ چھری چلا چکے ہو، تم ہماری محبت جیت چکے ہو. جو دنیا کی بیٹے کی جو محبت تھی، جو اولاد کی محبت تھی، اس کو تم نے چھوڑ دیا تو ہمارے حکم کے اوپر، ہمارے حکم کی پاسداری کی. تو یہ چیز کہ جب آپ صبر اور استقامت کے ساتھ اس پہ قائم رہتے ہیں تو خدا تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرتا چلا جاتا ہے، اور آپ کے جو کام ہیں ان کو خدا دنیا کی نظر میں احترام دیتا ہے، عزت دیتا ہے، عزت سے نوازتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ آپ نے جو پورے ایپیسوڈ میں کہوں کہ سب سے خوبصورت بات جو تھی وہ یہ کہا آپ نے کہ ہمیں اگر یہ پتہ ہو کہ مجھے اس دنیا کو تو چھوڑنا ہی ہے، کل چھوڑنا ہی ہے، تو اس کے ساتھ والی جو اٹیچمنٹس ہیں انہیں کیوں نہ آج ہی چھوڑ دو. اور ایک خوبصورت بات جو آپ نے کہی کہ حضرت اسرائیل کا جو بالکل حضرت اسرائیل کا جو کام ہے، اسرائیل بھی وہی کام کر رہا ہے تو لوگوں کو مارنے کا. لیکن ملک الموت جو ہم آتے ہیں اپنے بحث پہ اسلام کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ جو ملک الموت ہے حضرت اسرائیل، جو انسان کا جو ہے نا اس کی روح نکال دیتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ بہت خوبصورتی سے کہ جو انسان کی ناف بندھی ہوئی ہے اس دنیا سے، اس ناف کو کاٹ دیتے ہیں، اور کیوں نہ ہم وہ کام خود کریں. یہاں پہ یہ کہنے کا بالکل مطلب نہیں ہے کہ چلے ہم اٹھ کے سوسائڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ سوسائڈ کرنا بھی ہمارے دین میں جو ہے حرام ہے. یہاں پہ جب انہوں نے کہا کہ وہ ناف خود کاٹ دیں، یعنی کہ وہ حب دنیا جس میں ہم بندھے ہوئے ہیں، جس سے ہم پھنسے ہوئے ہیں، جس سے ہم صبر کا جو ہے ہم مظاہرہ نہیں کر پا رہے، ہم اپنے آپ کے اندر وہ صبر والی چیز نہیں لا رہے، ہمارے ایمان کو کمزور کر رہی ہے یہ دنیا کی رنگت، یہ دنیا کے جو ہے نا میں کہوں گی فریب. کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں قرآن کریم میں کہ ایسی کون سی چیز ہے انسان کی جس نے تجھے اپنے رب کریم کی اور جو ہے نا فریب دیا ہوا ہے. تو یقیناً یہی دنیا ہے کہ جو انسان کو فریب دیتی ہے، یہی دنیا ہے جو انسان کو اپنے رب کے نزدیک ہونے سے روکتی ہے، اپنے وہ فریبی رنگ دکھا کے، اپنے وہ جو ہے نا وہ ایسے عجیب و غریب جذابیت ہے اس دنیا میں کہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنے نفس پہ جو ہے نا کنٹرول بھی کھو دے اور اللہ کی راہ میں بھی کوئی خاص قدم نہ اٹھائے. تو اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں سے ہو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی راہ میں جد و جہد کریں، صبر کا مظاہرہ کریں اور حقیقی زاہد بنے. ہم مزید آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا.
آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح کربلا. میرے ساتھ ہے محترمہ سیدہ ام فاطمہ جعفری, اور یہ ہماری گیسٹ اسپیکر ہے جن نے ہمارے ساتھ ابھی تک بہت ہی خوبصورت گفتگو کی ہے ایمان کے ارکان کے حوالے سے. اور ایمان کے ارکان میں سے ہم بات کریں سب سے پہلے رکن صبر پہ, اور صبر کے جو باقی ارکان ہیں ہم نے شوق پہ بات کی, اور اب ہم جو ہے زہد پہ بات کر رہے ہیں. تو ہمیں زہد کا ہمیں سمجھ میں آیا کہ حب دنیا ایک یقیناً ایک رکاوٹ بن رہی ہے انسان کے زاہد ہونے میں. اب انسان اپنی دنیا سے اسی طرح سے, جس طرح سے آپ نے کہا کہ حضرت اسرائیل جس طرح سے اس ناف کو کاٹتے ہیں, ہماری دنیا سے جو لگی ہوئی ناف ہے, اس ناف کو ہمیں خود کاٹنا چاہیے, خود یہ جو خود اپنے آپ کو قطع تعلق کر بالکل, لینا اور چاہیے اس کتنا دنیا سے, اور اس دنیا کی ان چیزوں سے جو ہمیں اپنے اندر مبتلا کر لیتی ہیں اور ہمیں توجہ نہیں دینے دیتی کہ ہم اپنے ہماری حقیقی زندگی کا مقصد کیا ہے بالکل اور ہماری عبادت کیسی ہونی چاہیے. یہاں پہ ایک کلیئر لائن ڈرا کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ سب سے پہلے ہم نے کہا کہ جگہ کچھ لوگ ہیں وہ سنیاسی بنتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا دنیا چھوڑ چکے ہیں, کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے, الگ سے جیتے ہیں. آپ نے کہا کہ زیادہ وہ اپنی داڑھی بڑھا لیتے ہیں یا اتنے زیادہ اپنی نظافت کا بھی خیال نہیں رکھتے, جبکہ ہمارے دین میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو اسی طرح سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہی زاہد انسان جو ہے, آپ نے کہا کہ اس سے جو ہے نا سارے رابطے توڑنے چاہیے اس دنیا سے. شاید اسی بات کو غلط سمجھا گیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ حب دنیا سے اپنے ناف کو کاٹیں, حب دنیا میں مبتلا نہ ہو. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہی ایک مسکنسیپشن ہوا, یہاں پہ کلیئر لائن نہیں ہے کہ دنیا سے رابطہ توڑنا یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل کسی کے ساتھ کنیکشن میں نہ رہیے, آپ کوئی رسپانسبلٹیز سے بھاگے, آپ ہر ایک چیز سے بھاگے, بلکہ یہ ہے کہ آپ جو حب دنیا جو آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے, جو آپ کو مصیبتوں میں لے کے جا رہی ہے, پھنسا رہی ہے, فریب دے رہی ہے جو دنیا, اس سے آپ دور رہے. تو اس لائن کو کلیئر کرنے کے لیے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ حقیقی زاہد کون ہے, کسے کہیں گے حقیقی زاہد؟ دیکھیں, جب جو ابھی ہم حج کی بات کر رہے تھے شروع کے اپنے بریک میں جانے سے پہلے, کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جب حج کے اوپر آؤ تو اپنے تمام تعلقات دنیا کے اوپر چھری چلا کے آؤ. یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ آپ نے بس وہ قربانی کر دی. وہ قربانی کا اصل مقصد صرف یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے ایک جانور ذبح کر دیا, وہ تو ہو رہا ہے, ازل سے ہوتا ہی آ رہا ہے, لیکن یہ کہ اصل میں تم اس حب دنیا کے ان تعلقات پہ جو تمہیں اس دنیا کے اندر اپنا غلطہ کیے ہوئے ہیں, تمہیں خدا کی جانب متوجہ نہیں ہونے دیتے. اور دیکھیے کہ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ جب اللہ اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے تو اس نے ایک پیٹرن دیا ہوا ہے. اس نے جب دنیا میں اپنے گھر بلایا ہے تب بھی اس کا ایک ہی پیٹرن ہے تمام انسانوں کے لیے, whoever from any land is coming, وہ ایک ہی حالت میں آئیں گے اس کے سامنے. اور جب دنیا سے انسان جاتا ہے تب بھی اس نے یہی فرمایا کہ کس حالت میں تم غسل دو, کفن دو, اور اس کے بعد پھر میرے تک اس مٹی تک پہنچا دو واپس جہاں جس سے یہ بنا ہوا ہے. تو خدا فرماتا ہے کہ جب تم اپنے ان تعلقات پہ اس دنیاوی حب کے اوپر تم قطع تعلقی کر لو گے, اس سے اپنے آپ کو دور کر لو گے, تو کیا ہوگا؟ پہلا کام یہ ہوگا کہ تم حقیقی زاہد بن جاؤ گے, تب تم زاہد بن جاؤ گے. لیکن اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ صبر اور استقامت دکھانی ہے. صبر اور استقامت چاہیے, اور صابر اور زاہد انسان بنتا ہے, ورنہ دنیا پرست انسان ہے وہ شیطان کا شکار ہے. شیطان کبھی بھی صابر انسان پر اور زاہد انسان پر غلبہ نہیں پا سکتا, چاہے وہ کمزور صابر کیوں نہ, بس یہ کہ اس کو صبر کے صحیح خط پہ ہونا اس کا ضروری ہے. تو یہ جو ہم نے اپنے لیے بہانہ سا بنایا ہوا ہے کہ میں کل کو پروردگار سے کہوں گا کہ شیطان نے مجھے بھٹکایا, یا یہ کہ مطلب ہم اکثر کہتے ہیں کہ کیا کرے انسان, کتنا سخت ہے اس دنیا میں جینا, جبکہ شیطان جو ہے نا مسلسل اس پہ غلبہ کر رہا ہے. لیکن آپ کہہ رہے کہ صابر پہ, صابر, اللہ فرما رہے کہ شیطان جو ہے وہ صابر اور زاہد انسان پہ غلبہ نہیں پا سکتا, کیونکہ کہیں نہ کہیں اس میں اتنی دقیق وہ ہے پہلو کہ وہ اپنے آپ کو وہ پہچان جاتا ہے شیطان کو, زاہد انسان خصوصاً جو ہے. تو جو انسان جو ہے دنیا میں رہے گا اپنے آپ کو لالچی, حریص, اور اپنے آپ کو اپنے مال کو خود سے جدا کرنے پر اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ بس میں تو مر جاؤں گا نا, وہ انسان صابر نہیں بن سکتا.
اچھا ٹھیک ہے، جس کا دل اس کے مال میں اٹکا ہوا ہے، جس کا دل اپنی اولاد میں اٹکا ہوا ہے، وہ شخص صابر نہیں ہو سکتا. وہ حتماً کوشش کرے گا کہ بس کچھ بھی کروں اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کر دوں، میں کچھ بھی کروں میرا مال میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے. ٹھیک ہے، چاہے مجھے اس کے لیے کتنے ہی مجھے غاصب کیوں نہ بننا پڑے، مجھے کتنوں کا حق پامال کیوں نہ کرنا پڑے، بس میرے پاس سے کچھ بھی نہ جائے. تو آپ دیکھیں کہ خدا نفاق کے ذریعے دعوت دیتا ہے انسان کو اپنی طرف آنے کی. کہتا ہے کہ ہم اللہ کے آج ایسے کتنے سارے لوگ ہیں، کیا ہم لوگ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ زاہد ہیں جو کہ ہم خدا کا مال خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. جو اولاد اللہ نے دی ہے اللہ سے مانگ کے لیے، ہم نے آئمہ کا واسطہ دیتے ہیں پھر ہمیں اولاد ملتی ہے، آئمہ کا واسطہ دیتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، اور اس کے بعد کلیم کیا کرتے ہیں کہ تو ہمارا مال ہے. ہم اس میں سے بھول اللہ جاتے کے ہیں. ہاں ہم اللہ کے ہم یاد ہی نہیں رکھنا چاہتے کہ کہاں سے آیا نا، دراصل کیسے آیا. تو بہت سارے ایسے لوگ جو بظاہر ترک دنیا کر رہے ہیں، اپنا تھوڑا سا وقت بھی خدا کے لیے نہیں دیتے. خدا کے لیے نہیں دیتے کیا مطلب؟ وقت نہ اپنے مال سے کچھ دینا چاہتے ہیں، نہ اپنے ذمہ داریوں میں سے کچھ خدا کو بالکل دینا چاہتے ہیں. اور انسان یہ کیا ہیں؟ غاصب لوگ ہیں جو اللہ نے انہیں مفت میں سب دیا تھا، یہ اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہتے، دینا ہی نہیں چاہتے. بالکل. اب آپ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ میں یہ چیز حاصل کر لوں گا تو میں نے سب کچھ حاصل، اس کے بعد مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ سے بھی کبھی کبھار ایسے معاملات کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے یہ فلاں چیز عطا کر دے، اس کے بعد مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں عطا بھی ہوتی ہے، اس کا شکر کو تو دور کرنے کی بات ہے. ہم اس کے بعد اتنا مانگتے ہیں، اتنا مانگتے ہیں، اتنا مانگتے ہیں. مانگنا اچھا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن جب ہم اسی دنیا لیکن میں اسی لگ راہ جاتے پہ ہیں. بالکل خرچ کرنا بھی ہماری اسی اولین ذمہ بالکل داری ہے. بالکل کیونکہ اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، عطا کرتا ہے، تو وہ ایک نعمت ہے، اور بالکل اسی نعمت کے بارے میں کل کو ہم سے سوال کیا جائے گا. جیسے ہمارے فرزندان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے ہمارے پاس، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے کل کو جو ہے قیامت میں سوال ہوگا کہ آپ نے اس امانت کے ساتھ کیا کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں کہا کہ انسان جب اسے یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، اس کے بعد پھر اس کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی، تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. حضرت جناب غالب کا یہ شعر ہے. بالکل تو اس میں یہ کہ نہیں، ہم لیتے تو سب کچھ خدا سے ہیں، لیکن خدا کو اپنے 5 منٹ بھی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. اور جو ہم دیتے ہیں وہ اس میں ریاکاری ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں دنیا چاہیے نا، ہم نے دنیا والوں کو متاثر کرنا ہے، دنیا کو ہم نے خوش کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا جو سوال کہ زاہد حقیقی کون ہے؟ زاہد حقیقی وہ ہے جو اپنے ان تمام محبتوں کے اوپر اپنے ہاتھ سے چھری پھیر دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے انہیں خود سے دور جدا کر دیتا ہے. جو کچھ اللہ نے اس کو دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورہ انفال کی آیت نمبر 3. اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق بھی کرتے ہیں. متقی بھی ہیں. متقی اور زاہد وہ ہے کہ جو اللہ نے اسے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے. اللہ نے شخصیت دی ہے، شخصیت کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. اللہ نے آپ کو، اب انسان کہے کہ یہاں تو یہ شخصیت اور عزت پہ بات آتی ہے، یہاں تو میں قدم نہیں رکھتا. یہ کون انسان ہے؟ یہ وہ بظاہر زاہد انسان ہے جس نے زاہد ہونے کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے. یہ غاصب عزت ہے، غاصب نعمت خدا ہے. یہ متقی نہیں ہے، یہ قابض. اللہ نے شخصیت دی، اس نے قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو شخصیت دی کہ تاکہ یہ خدا کی راہ میں کوئی کام کرے، لیکن اس نے اس پر قبضہ کر لیا. اللہ نے توفیق عطا کی، ٹھیک، اس کو مال عطا کیا، اس نے اسے خرچ کرنے سے گریز کیا. تو توفیقات خدا کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. تو جبکہ ظاہراً جو ہے یہ کیا بنا ہوا ہے؟ زاہد بنا ہوا ہے. تو حقیقی زاہد وہ ہے جو جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرے، اس کے بندوں پر خرچ کرے. اور جو اگر اس نے شخصیت دی ہے، سر سے پیر تک ایک سراپا دی ہے، اس سراپے کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے، اور جو رشتے، جو دنیا اس نے عطا کی ہے اس کو پراپر طریقے سے زندگی کرنے سے گریز نہ کرے، اور واقعاً اس کا حق ادا کرے جو خدا نے امانتیں اس کو عطا کی ہیں. بالکل ایسے، اور یہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے میدان کربلا میں. تو کربلا کے جو بھی وہاں پہ ہمیں ملتے ہیں ارکان، ان میں ہم نے دیکھا کہ ایمان کا کتنا بہترین ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کتنا قوی ایمان ہے ان کا. تو
میں چاہوں گی اسی بات پہ آپ تھوڑی بہت روشنی ڈالیں کہ کس طرح سے کام انسان کو کربلا جو ہے وہ بالکل صبر ہمیں وہاں پہ کیسا نظر بالکل آتا ہے. ایمان صبر دیکھیں بالکل واقعاً یہ حقیقت ہے کہ اگر انسان کسی بھی دور کا انسان، کیونکہ جو کربلا وہ حقیقت ہے، وہ مکتب ہے کہ جو کسی بھی انسان کو پستی کی طرف نہیں جانے دے گا. اگر کوئی شخص واقعاً اس کو درک کر لے تو اس کے لیے سربلندی ہی سربلندی ہے. اس کے لیے زندگی میں فقط عزت اور وقار ہی ہے. اس کے پاس پھر پستی کی طرف دیکھنے کی شاید فرصت بھی نہ ہو اگر واقعاً کوئی مکتب کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرے. اگر ہم دیکھیں کہ صبر دیکھیں تو صبر کا میدان بھی ہمیں کربلا نظر آئے گا. کربلا میں صابرین پہنچے، کربلا میں استقامت پہ موجود لوگ جو تھے وہ پہنچے. کربلا میں ایز آئی لائک اپنے اینی ادر پروگرام آئی ٹول یو کہ کربلا میں کوئی آرڈینری پرسنالٹیز نہیں ہمیں نظر آتی. امام کی رکاب میں جو لوگ موجود ہیں وہ بہت قیمتی افراد ہیں، وہ بہت اعلیٰ درجے کے افراد ہیں، تمام 72 جو ہیں بالکل. تو جو بھی رکاب امام حسین علیہ السلام میں موجود ہیں. تو جب کربلا کا واقعہ ہوا اس وقت اگر ہم دیکھیں تو کتنے لوگ شیعہ تھے؟ کیا صرف 72 لوگ شیعہ تھے جو امام کے ساتھ آ گئے؟ نہیں، پوری زمین کے اوپر کیا صرف 72 تھے؟ ایسا نہیں تھا. ہر شہر کے اندر تقریباً 72,000 لوگ موجود تھے، شیعہ موجود تھے ان ایوری سنگل سٹی. اور بصرہ میں، کوفہ میں، مصر میں، یمن میں، مدائن اور ہر جگہ پہ 72,000 شیعہ موجود تھے. لیکن ان تمام ہزاروں افراد میں سے صرف وہ 72 تن جو تھے وہ کربلا میں پہنچے. تو یہ باقی کون تھے؟ کیا تھے؟ یہ زاہد تھے. ان میں سے صرف 72 نے ہر اس چیز سے تعلق توڑا جو خدا نے ان کو دے رکھی تھی، حتیٰ اپنی زندگیوں سے، اپنی ہستی سے بھی تعلق توڑ دیا. ٹھیک، فقط کلام امام کو سننے کے بعد یہ پہچان لیا انہوں نے، پہچانا. صرف ان افراد نے، ان 72 افراد نے حقیقت امام کو دیکھا. صرف ان 72 افراد نے کلام امام کو کی جانب نظر کی. اپنے گھروں سے تعلق توڑا انہوں نے. ان میں سے کچھ ایسے جیسے کہ جناب زہیر ابن کین ہیں، انہوں نے راہ خدا میں سارے تعلق توڑے، حتیٰ کہ اپنی زوجہ کو بھی آزاد کر دیا. ٹھیک ہے، اور کہا کہ تم آزاد زندگی بسر کرو، میری اسیر نہ رہو، اللہ جانے کہ میری سرنوشت کیا ہوگی، تم آزاد ہو جاؤ. اور ایسے سارا مال اپنی زوجہ کو دے دیتے ہیں. ایسے مجاہد کربلا میں پہنچے جن کا تذکرہ کر کے ہم مال مانگتے ہیں، جن کا تذکرہ کر کے آج لوگ اولادیں مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں 1 رات کا دولہا، 2 رات کا دولہا پہنچا جناب سعید جو ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے سب توفیقات جو اللہ نے انہیں دنیاوی توفیقات عطا کی تھی وہ سب اللہ کی راہ میں چھوڑ دیں اور خدا کی راہ میں اپنی ہستی جو خدا نے انہیں عطا کی تھی وہ قربان کرنے کے لیے پہنچ گئے. ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ نہ صرف جو یہ صحابہ آ رہے ہیں کر کے شہید ہونے کے لیے آمادہ ہے، نہ صرف یہ میدان کربلا میں بظاہر جنگ کر رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا شہید ہو رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کر چکے ہیں، اپنے مال کو چھوڑ چکے ہیں، اور سب کچھ جو بہت ہی سخت ہے. ہاں، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کریں، نہ صرف اپنا مال، نہ صرف اپنی جان، نہ اپنی اولاد. کس قدر پیاری ہوتی ہے انسان کو اولاد. وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح خود کو دے دے اور وہ اپنی بچے کو کسی بھی طرح سے بچا لے. لیکن چونکہ ان کا ایمان بھی صابر ایمان تھا، ٹھیک، ہم ارکان ایمان پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کا ایمان بھی کیا تھا؟ صابر ایمان تھا. ان کا امام بھی صابر امام تھا، امام حسین علیہ السلام. وہ امام کی جانب دیکھ رہے تھے. اس کے بعد انتہائی استقامت والی شخصیت تھے خود امام حسین علیہ السلام. سب کچھ امام کو دیکھ رہے ہیں کہ مولا نے قربان کر دیا. ذبح عظیم کا امام نے درجہ پایا، امامت کا حق ادا کیا اور امتحان امامت کو اس طرح ادا کیا. اور پھر اولاد حسین نے بھی، ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو امام کے بعد میں جتنے امام آ رہے ہیں ان سب نے بھی وہی راستہ طے کیا ہے. اور اس میں امت جو ہے وہ اس کا کردار. لیکن امام حسین علیہ السلام ہمیں اس وقت جو جملے فرماتے ہیں کہ مجھے جیسے اصحاب ملے، نہ ایسے اصحاب میرے نانا جناب رسول خدا کو ملے، اور نہ میرے بابا علی بن ابی طالب کو ایسے اصحاب ملے جتنے جیسے بہترین اصحاب مجھے ملے. تو ہمیں کربلا جو ہے وہ استقامت کا درس ہے. کربلا ایک صابرین کا میدان ہے اور ہمیں وہاں سے زہد ملتا ہے، ہمیں وہاں پہ شفق دیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں شوق ملتا ہے کہ سرفروشی کا شوق اپنے آپ کو دے دیا خدا کی راہ میں. اور خدا مولا نے انہیں کیسے امام ان کو بشارت دے رہے ہیں
کہ آپ سب جنت میں میرے ہمراہ رہیں گے. یہ بشارت دینے کے بعد امام چراغ کو گل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ جو ہیں جب چراغ اور اس وقت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جانا چاہے تو وہ چلا جائے, تمہاری جنت کی بشارت میں دیتا ہوں, تم سب جنت میں میرے ساتھ رہو گے. میں نے چراغ کو اس لیے گل کیا ہے کہ تاکہ تمہیں جانے میں کوئی شرم محسوس نہ ہو. لیکن جب چراغ واپس جلتا ہے تو سب کی تلواریں جو ہیں وہ ان کی, مولا اگر آپ حکم دیں تو ہم ابھی اپنے گردن کو سر سے تن سے جدا کر لیں. اور پھر امام دیکھتے ہیں کہ ایک 12-12.5 برس کا بچہ جو ابھی 13 ایئرس کا بھی نہیں ہوا, وہ ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ تلوار کو نیام سے باہر نکال کے سینے کو تان کے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ چچا کیا کل کے شہداء میں میرا بھی نام ہے؟ اور امام کہتے ہیں کہ پسرے برادر کیا آپ موت کو کیسا پاتے ہیں؟ تو کہا مولا, کہا چچا جان آپ کی رکاب میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں, آپ کی اطاعت میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. کیا بات ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ کربلا میں اطاعت ہے, یہاں پہ اطاعت ہے. جس طرح سے آپ نے عبادت, جو آپ نے آیت کئی بار پروگرام میں بیان کی, جو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو خلق ہی کیا اپنی عبادت کرنے کے لیے, اور عبادت کو جب ہم اس کا باطن دیکھتے ہیں, آپ نے کہا کہ اس کے باطن میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے عبادت میں وہ ہے اطاعت. اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں امام کی کس طرح سے اطاعت ہو رہی ہے, اور جب امام کی اطاعت تو ہو رہی ہے کربلا مشتاقین کا میدان ہے, مشتاق ہیں اپنی موت کو پانے کے لیے, مشتاق ہیں خدا کی راہ میں سر دینے کے لیے. اور وہاں پہ اس کے بعد جو میدان شروع ہوتا ہے اس کے اندر جو بیبیاں ہیں وہ بھی کس قدر بلند درجہ بیبیاں ہیں کہ وہ کتنا اذیت ناک ہوتا ہے کسی ایک میت کا گھر سے اٹھنا, اور جب وہ شہزادیاں رخصت ہوتی ہیں اپنے پیاروں کے لاشے سے, اور کس حالت میں ودا ہوتی ہیں کہ اب نہ سروں پہ چادر رہی ہے اور بازو جو ہیں وہ بستہ رسن ہیں, اور وہ ایک امام جو ہے اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہے, اور بیبیاں کس طرح اپنے آپ کو اس منظر سے جدا کرتی ہیں کہ سب پیاروں کے لاشیں زمین پہ دھوپ میں موجود ہیں اور وہ قاصر ہیں, انہیں دفن بھی نہیں کر سکتے. تو ہمیں کربلا میں عشق اپنے اوج پہ نظر آتا ہے. ہمیں کربلا کے اندر وہ سرفروشی, وہ محبت نظر آتی ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی راہ میں. اور واقعاً آج بھی وہ لوگ جو اس مکتب کربلا سے درس لیتے ہیں, امام حسین علیہ السلام سے درس لیتے ہیں, وہ آج بھی اپنے آپ کو اسی انداز میں دینے کے لیے آمادہ ہیں, دینے کے لیے تیار ہیں, پھر وہ چاہے جان ہے, چاہے مال ہے, چاہے اولاد ہے, اور چاہے ان کی اپنی ہستی ہے. تو لیکن یہ کہ کسی بھی طور اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. کیا بات ہے. کتنے یعنی انسان چاہے اس کی جان بھی چلی جائے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرے. یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے, اور ہمیں یہ کربلا کے تمام ارکان سے سیکھنے کو ملتی ہے. یہاں پہ آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ نے کہا کہ صبر کا جو ہے نا اس کا مطلب کہیں نہ کہیں پہ انتظار بھی ہوتا ہے, تو انتظار سے کیا مراد ہے؟ انتظار دیکھیں کہ انتظار میں ہمارے, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت ساری اصطلاحات جو ہیں ان کے معنی جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں, لیکن جو آج اگر ہم استقامت کی بات کریں یا صبر کی بات کریں تو اس کا ایک معنی انتظار ہے. تو انتظار, ہم اس وقت زمانہ انتظار میں, اور دین کا فرمانا ہے کہ افضل الاعمال انتظار الفجر فرج, کہ سب سے افضل, پہلے فرماتا ہے دین فرماتا ہے کہ سب سے افضل عبادت جو ہے وہ انتظار ہے, ٹھیک, اور اس کے بعد افضل الاعمال انتظار الفرج, سب سے افضل اعمال, سب سے بڑی عبادت انتظار ہے. معصومین نے اس قدر انتظار کے فضائل ذکر کیے کہ وہ لوگ جو معصومین کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے تھے, انتظار کے فضائل سن کے ان کے اندر حسرت پیدا ہوئی کہ اے کاش ہم بھی زمانہ انتظار میں پیدا ہوتے, کہ اس وقت امام معصوم خود موجود تھے. تو امام صادق نے جب انتظار کے فضائل ذکر فرمائے تو حضرت ابو بصیر امام کے سامنے بیٹھے ہیں, کہتے ہیں کہ اے کاش ہم بھی زمانہ انتظار میں ہوتے, حسرت کا اظہار کرتے ہیں. تو امام نے انتظار کی اتنی فضیلت بیان فرمائی, البتہ امام نے انہیں بتایا کہ تم آج بھی ایسی زندگی بسر کر سکتے ہو. اب اٹ از دا ٹائم, وہ والا ٹائم تھا کہ جب ایک امام ان کے سامنے موجود ہے ان کی زندگی, اور وہ آنے والے اس امام کے دور غیبت کی
خبر دے رہے ہیں اور اس کا اجر بیان فرما رہے ہیں, تو وہ پھر لوگ اپنی حسرت شوق جو ہے مولا سے ذکر کرتے ہیں. تو مولا کہتے ہیں کہ تم آج بھی ایسی زندگی بسر کر سکتے ہو اگر ان اصولوں پر چلو جو تمہیں میں بتا رہا ہوں. تو یہی سمجھو کہ زمانہ انتظار میں زندگی بسر کر رہے ہو. تو اگر تم اس زمانے میں بھی چلے جاؤ اور اس راستے پر عمل نہ کرو جو تمہیں میں بتا رہا ہوں, تو آج تو انتظار کے زمانے میں ہوتے ہوئے بھی تم منتظرین میں شمار نہیں ہو گئے. تو منتظرین بننا جو ہے یہ بھی ایک اٹ سیلف عبادت ہے, بہت بڑا اجر رکھتی ہے. تو آج ہم بہت سارے لوگ انتظار کے زمانے میں ہیں لیکن ہمیں منتظر نہیں کہا جا سکتا. انتظار کا معنی خود آموز لوگ یعنی جنہوں نے خود ہی مطالعہ کر کے دین سیکھا ہے, یا اور کسی بھی استاد سے دین نہیں پڑھا, کسی معلم کے پاس دین نہیں پڑھا, بلکہ لغت کی مدد سے انہوں نے دین پڑھا ہے. تو لغت میں بھی انتظار کے معنی کیا ہے؟ ویٹ کرنا. یعنی انتظار کا معنی کلچرل جو معنی ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ وہ ایسے ہی انتظار ہے کہ اوکے ویٹ فار اٹ نا, اوکے ویٹ فار یور ٹرن, ٹھیک ہے, اپنے وقت اس کا انتظار کر. لیکن دین میں انتظار کا معنی یہ نہیں ہے. دین نے کہا دین میں انتظار کا مطلب ہے آپ آمادہ ہو جائیں, آپ تیار ہو جائیں, آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کریں اپنے. تو صرف افضل العمل یہ لفظ انتظار نہیں ہے, آمادگی اس وقت کے لیے افضل العمل ہے. تو انتظار کے ساتھ ساتھ آمادہ ہونا یہ ضروری ہے. مزید آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے آئندہ آنے والے ایپیسوڈز میں. آج کے پروگرام کا جو وقت ہے یہیں پہ اختتام ہوتا ہے, لیکن آپ کی گفتگو سے ہم نے ہر بار کی طرح آج بھی بہت زیادہ اس کا جو ہے ہم فائدہ اٹھایا ہم نے, اور انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں اس سے عملی جامہ بھی پہنائیں گے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ پھر ہوگی ملاقات پروگرام روح کربلا میں. تب تک کے لیے مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.